کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری. یہ یسوع کی خبر سن کے آئی تھی. متی کی انجیل میں اس کا تھوڑا سا بتایا اور ادھر اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ یسوع کی کیا سن کے آئی تھی, خبر سن کے آئی تھی. یہ کون سی غیر قوم میں سی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس لیے اس کو جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹرینڈ چل جائے نا تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے پاسن کنورالا جی وہ فائر پریئر سٹارٹ کیا ہے تو اب سب نے جو ہے اس فائر پریئر کو جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس نے بھی سنا ہوگا کہ وہ اندھا جو تھا وہ یسوع کو کہہ رہا تھا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. بعض اوقات ہم سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کو نہیں دیکھتے, اس کے پیچھے کیا مکاشفہ ہے. تو یہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی, ایسے اس نے خبر سنی اور اس نے بھی جا کر وہی الفاظ بولنا شروع کر دیے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو ابن داؤد مجھ پر رحم کر یہ صرف یہودیوں کے لیے تھا. جو یہودی تھے ان کے لیے یسوع نے یہ جو ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہ غیر قوم میں سے تھی, ابھی اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں اس کے آگے تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. کیونکہ خداوند جو ہے, خداوند نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ کیا دی ہے, عظمت دی ہے. اور خداوند اپنے کلام کے باہر جا کے کبھی کام نہیں کرتا. خداوند ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق کام کرتا ہے. کلام ہمیشہ, ہم کلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق کام کرے, لیکن کلام نے کیا کرنا ہے, اپنے مطابق چلنا ہے. اور اکثر ہم جو ہے وہ کلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق کلام ہو, ہمارے مطابق کام ہو, ہمارے مطابق شفا ہو. اور جیسے آگے ہم نعمان کوڑی کے بارے میں بھی دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اس نے جب اس کو خداوند قبول کیا تو پھر یسوع نے اس کے کام کرنے کے لیے ریڈی ہوا. کیونکہ وہ جو لقب تھا وہ صرف یہودی نسل کے لیے تھا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہ مکاشفہ ابھی جو ہے وہ اس نے صرف کیا تھا, سنی سنائی بات کو سن کے اس کو بولی جا رہی تھی کہ اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. اور جب اس نے یسوع کو خداوند قبول کیا اور اس کو سجدہ کیا اور اس نے جواب میں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. ابھی خداوند یسوع نے جو ہے اس کو چیک بھی کر رہے تھے کہ یہ کہاں تک جو ہے وہ میرے پیچھے آتی ہے اور کہاں تک یہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مجھے ایسے ہی اس نے خدا قبول کیا ہے, یا میں اسے ریجیکٹ بھی کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی مجھے خداوند قبول کرتی ہے یا نہیں. بعض اوقات صرف ہم جو ہے وہ صرف ہیلنگ کے لیے خدا کو قبول کر لیتے ہیں کہ بس میں ہیل ہو جاؤں, میں خدا کو قبول کر لیتا ہوں. لیکن جیسے ہی ہیل ہو جاتے اس کے بعد خداوند تو کون اور میں کون, اس کے بعد ہم خدا کو کیا کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو ایسے ہی خداوند کو تو سب پتہ ہے. اس نے کہا ہاں خداوند, پھر خداوند نے اس کو ریجیکشن کی اتنی بڑی بات کی تو وہ بہت سی جگہوں سے اور بھی پھر کہے تھی, اور بھی بہت سے خداؤں اور بہت سے جگہوں پہ سجدہ کر کے آئی تھی. لیکن جس جگہ پہ اب اس نے سجدہ کر دیا ہے وہ زندہ خدا ہے, وہ عبرانیوں کا خدا ہے. آج بھی قوموں امتوں میں یہ چرچا ہوتا ہے کہ عبرانیوں کا خدا زندہ خدا ہے اور اس کے آگے کوئی کلزم ٹھہر نہیں سکتا. وہ مردہ لازر کی قبر پہ بھی آئے تو جب کلام خود زندہ اس جگہ پہ گیا تو اس کے جس کو سارے ڈاکٹرز نے, کوئی ڈاکٹر اس کے ایک سکن کا بلڈ کا ٹیشو زندہ نہیں کر سکتا, جب کلام اس جگہ پہ گیا تو کلام نے کہا لازر باہر آ جاؤ تو وہ زندگی لے کے باہر آ گیا. تو یہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو کہ جس کو کوئی حال ہی نہیں ہے اس جگہ پہ میرا یسوع جب کھڑا ہوتا ہے, جب کلام, تو وہ زندگی پا لیتا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع نے جان کر اس کو جو ہے یہ رکھا اور اس نے کہا ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو خداوند کے آگے اور سرنڈر کیا کہ تو ہی میرا خدا ہے, تیرے سوا میرا کوئی حل نہیں ہے, کوئی مجھے نجات نہیں, کوئی میری بیٹی کو شفا نہیں دے سکتا, تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. جب اس نے ایسے خداوند کو قبول کیا, اور ہم اس کے بارے میں دیکھتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع نے جو ہے وہ کلوری کروس پر جب اپنی جان قربان کرنی تھی اس کے بعد غیر قوموں کا جو ہے وہ نجات کا راستہ کھلنا تھا. لیکن
یہ چاہ رہی تھی کہ میں وہ رٹی رٹائی جو بات ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، آج کل ہم جو کئی دفعہ رٹی رٹائی دعائی کرتے جاتے ہیں اور اس کے مطابق خدا سے مانگتے ہیں، لیکن اس کے مطابق کام نہیں ہوگا۔ جب ہم کلام کے مطابق خدا ان سے مانگیں گے تو وہ کام ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم ایک ایویڈنس دیکھ لیتے ہیں، زبور 103 اس کی 20 آیت نکالیے گا۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے بھی کون سی آواز کو سنتے ہیں؟ کلام کی آواز کو۔ اور جب کلام کی آواز سے آپ بولیں گے، دعا کریں گے، تو پھر عمل، پھر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم نے آج سے دعا کیسے کرنی ہے؟ کلام کے مطابق کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ تو جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو پھر کام ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں بھی، اس نے کہا خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں۔ خداوند یسوع نے ادھر جو ہے وہ جب اس نے کلام کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کیا، خداوند اسے قبول کیا، تو پھر خداوند نے کام کیا۔ اس سے پہلے جب وہ اس طرح سے خداوند یسوع کو پکار رہی تھی، خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور لکھا ہے جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تو کس کے ایمان کے وسیلہ سے اس کو شفا ملی؟ عورت کے اپنے ایمان سے۔ جب ہم ایمان اس طرح سے خداوند کے پاس لے کے آئیں گے کہ یسوع میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ سر کسی اور در پہ نہیں جھکے گا، کسی اور جگہ پہ نہیں جائے گا، تو آج میں نے تیرے آگے سرنڈر کیا۔ جب ایسے ہم یسوع کے آگے آج ایمان سے جھکیں گے تو خداوند میری زندگی میں بھی کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسے ہی، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ 1 سال بعد شفا پائی، اسی گھڑی شفا پائی۔ تو ہمارا خداوند آج اور ابھی اسی وقت شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف ہم نے اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے اور کہنا ہے کہ خداوند تو ہی میرا حل ہے، تو مجھے شفا دے تو میں شفا پاؤں گا، تو بچائے تو میں بچوں گا۔ اور خداوند نے اگر ہمیں ایک نئی زندگی، نیا سال دیا ہے، تو ہم نے خداوند کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ باقی 2024 جو ہمارا گزر گیا، اس میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پیچھے چھوڑیں، اور آج سے اور ابھی سے خداوند کے آگے آج سے ہمارا سجدہ ہوگا۔ اور ہم نعمان کوڑی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی جو ہے وہ بہت دولت مند تھا، اور وہ اپنے مال کے حساب سے سونا لے کے آیا تھا، چاندی، بہت سی چیزیں لے کے آیا تھا کہ میں شفا پاؤں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ خدا کے داس کے پاس آتا ہے، اور خدا وہ اپنے حساب سے آتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح چھوئے گا، اس طرح سے دعا کرے گا، اپنے حساب سے شفا کو لینا چاہ رہا تھا۔ لیکن خداوند کے کلام کے مطابق عمل ہونا تھا۔ خداوند وہ باہر بھی نہیں آیا کیونکہ وہ لالچ کے تحت، وہ پیسے کے ذریعے اپنی شفا کو لینا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب کلام صرف خداوند کے بندہ الیشا نے کہا کہ تو جا کے جو ہے وہ گوتے لے، 7 بار غوطہ لے، تو جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ لیکن وہ رستے میں بڑے قہر سے گیا، اور اس نے اپنے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی بڑے دریا ہے ہمارے ادھر، اس سے بھی بڑے یہ ہیں، ہو سکتا ہے ایک بڑا سوئمنگ پول اس کے گھر بھی ہو، میں ادھر بھی نہا سکتا ہوں۔ لیکن ہمیں شفا کیسے ملے گی؟ خداوند کے کلام کے مطابق، اور کلام کون ہے؟ یسوع ہے۔ جب ہم اس کے مطابق اس کے آگے سرنڈر کریں گے تو کیا ہوا کہ اس کے نوکر نے اس کو کہا کہ اگر تجھے وہ کوئی بڑا کام بھی کہتا تو وہ کرتا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے کہنے کے مطابق جب اس نے غوطے لیے، 7واں غوطہ لیا تو وہ اس کا سارا کوڑ جاتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کیسے شفا ہوگی؟ خداوند کے کلام کے مطابق۔ لیکن جب ہم اپنی مرضی کے مطابق شفا دنیا سے بھی اور جیسے خدا کے پاس بھی آئیں گے تو شفا نہیں ہوگی، لیکن جب کلام کے مطابق یعنی یسوع کے مطابق ہم خداوند سے شفا لینے گے تو شفا ضرور ہے، آج اور فی الفور ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ جب ایک 38 برس کا بیمار تھا، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کوئی بھی جو ہے وہ اس حوض کے پاس جو ہے وہ نہیں اتار پاتا تھا، کیونکہ اس کے ہیلپر ختم ہو چکے تھے، گناہ اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اور جب یسوع نے اس کو شفا دی
لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے. اور جب یسوع نے اس کو شفا دے دی 38 برس کے بیمار کو، تو یسوع نے اس کو پھر ایک انسٹرکشن بھی دی. اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. تو آج خداوند شفا دینے کو تیار ہے، لیکن کیا ہم شفا پانے کے بعد پھر گناہ میں تو نہیں پڑیں گے؟ خداوند نے اس کو وارننگ کی تھی کہ آج میں تجھے شفا دیتا ہوں. اس کو شفا دے بھی دی تھی، لیکن اس کو ایک لاسٹ وارننگ دی تھی کہ اگر تو پھر گناہ کرے گا تو اس سے بھی بڑی آفت میں پھنس جائے گا. تو آج اگر ہم نے خداوند کے آگے آئے ہیں تو پھر سچے دل سے توبہ کر کے جانیں کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑی آفت آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ زندگی کا موقع ہی نہیں ملے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دوبارہ زندگی کا موقع نہیں مل پائے. لیکن اگر خداوند نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک دن دیا ہے تو اس میں آج ہمیں اقرار کرنا ہے کہ خداوند میں سچے دل سے آج توبہ کر کے شفا پا کے جاؤں گا، اور تو ہی میرا زندہ خدا ہے. اور آج کے بعد نہ تو میں